اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الادعیۃ المتفرقہ یعنی مختلف دعائیں۔ آج کی حدیث نمبر 88، کھانا کھلانے والے کو کیا دعا دینی چاہیے۔ عن عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ قال نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی قال فقربنا الیہ طعاما ووطبۃ فاکل منها ثم اتي بتمر فكان ياكله ويلقي النوى بين اصبعيه ثم اتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال ابی واخذ بلحام دابته ادعوا الله لنا فقال اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے گھر بطور مہمان تشریف لائے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا اور وطبہ یعنی کھجور اور گھی اور پنیر سے تیار کردہ کوئی ڈش ہوتی ہے پیش کیا۔ اس کے بعد کھجور لائی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھا کر گٹھلی اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ڈالتے جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی مشروب ڈرنک لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب نوش فرمایا اور اسے دے دیا جو آپ کے دائیں جانب تھا۔ واپسی کے وقت میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے والد نے کہا، یا رسول اللہ، میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یا اللہ جو کچھ تو نے انہیں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، انہیں بخش دے، ان پر رحم فرما۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن بسر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائے تھے اور آپ کے سامنے آٹے اور نمک کی بنی ہوئی کوئی خاص چیز پیش کی گئی تھی۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد یہی دعا ارشاد فرمائی، لیکن اس میں آخر میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، وَوَسِّعْ عَلَيْهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ، یعنی ان کے رزق میں وسعت دے۔ امام نووی کہتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نیکوکار اور صاحب فضل آدمی سے دعا کرانا مستحب ہے۔ نیز مہمان کو اپنے میزبان بھائیوں کے لیے جو دعا مانگنی چاہیے اس میں رزق کی کشادگی ہو، معافی کی درخواست ہو اور رحمت و برکت کا ذکر ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے اس میں آپ نے دنیا اور آخرت کی ساری اچھائیوں کو جمع کر دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو الہیثم بن تیہان نے دعوت طعام کا اہتمام کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو دعوت دی۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو صلہ تو دو۔ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا صلہ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنے بھائی کے گھر جائے، وہاں کھائے پیے تو اس کے حق میں دعائے خیر کرے، یہ اس کا صلہ ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔